اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویو میڈیا پروڈکشن شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی پروفیشنل ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں. فون نمبر 0346-211-8546. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت پڑھیں گے بلسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. جامعہ ترمذی کی روایت کا آج ہم مطالعہ کریں گے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے انہا ستکون فتنۃ، آگاہ ہو جاؤ ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتک بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کی امت کا کیا بنے گا. یعنی ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. تو سیدنا علی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کے شر سے بچنے کا، نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس فتنے سے بچنے کا، نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. یعنی فتنوں سے بچنے کی کوئی آج بھی اگر بچنا چاہتا ہے فتنوں سے تو وہ کس کے ساتھ جڑ جائے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے. آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے سائنس نے فتنے کھڑے کر دیے اور انسان حیران اور دنگ رہ جاتا ہے. اور اگر قرآن ہاتھ میں نہ ہو تو ایمان کی بھی خیر منانی پڑتی ہے. تو ضروری ہے کہ آج سائنس پڑھنے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن سائنس پڑھنے کے ساتھ قرآن مضبوطی سے تھامنا ہوگا تاکہ انسان ڈگمگائے نہ. اور قرآن کی نظر سے جب سائنس کو دیکھے گا تو بہت اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا. اس لیے کہ جو سائنس ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے علم دے کر بھیجے. تو فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. اور یہاں آپ ذرا رک کر نوٹ کیجئے، بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے صحابہ کا مزاج اور ہمارا مزاج فرق کتنا ہے. صحابہ نے، سیدنا علی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے. یہ عملی سوال ہے. یہ نہیں پوچھا کہ یہ فتنہ کیوں آئے گا، یہ فتنہ کہاں سے آئے گا، یہ فتنہ کیسے آئے گا، یہ فتنہ کون لائے گا، یہ نہیں پوچھا. یہ سارے علمی سوال تھے
پوچھا اللہ کے رسول نے فرما دیا تو لازمن آئے گا. اب پوچھا اس فتنے سے بچنے کا کیا ذریعہ، عملی سوال پوچھا. آج ہم میں سے اکثر لوگوں کے علمی سوال ہوتے ہیں، عملی سوال نہیں ہوتے. علمی سوال بھی کسی حد تک جائز ہیں اگر انسان علم کے لیے حاصل کر رہا ہو، لیکن بعض اوقات لوگ کرتے ہیں استاد کو پھنسانے کے لیے سوال ہوتا ہے، یا پہلے سے جواب معلوم ہوتا ہے، استاد پر اپنا روب جمانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے کہ پتہ ہے استاد کو بھی پتہ ہے یا نہیں. ایسے سوالوں سے بچنے کی ممانعت ہے. عملی سوال پوچھنے چاہیے جس سے انسان آگے بڑھ سکے. اب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلی امتوں کے واقعات بھی ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، حابیل کا، قابیل کا قصہ موجود قرآن مجید میں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، 6 اولو العزم رسولوں کے قصے موجود، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ موجود، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود. آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید میں 28 پاروں میں 555 آیات میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. یہ ہم سے پہلے ہو چکے، تو تم سے پہلے لوگوں کا بھی تذکرہ موجود ہے. وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں کے حالات بھی ہیں، اطلاعات بھی ہیں. جیسے سورہ کاف میں ہم پڑھتے ہیں یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح قیامت کی نشانیاں موجود ہیں، قیامت کے ہولناک مناظر کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو بعد کی خبریں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں گے قرآن مجید ان کے اندر حکم فیصلہ کرے گا. آج بر افسوس ہے کہ ہم اس قرآن مجید سے فیصلہ نہیں لیتے اور انگریزوں کے قوانین سے فیصلہ کراتے ہیں، اور سال گزر جاتے ہیں فیصلے نہیں ہوتے. آج کوئی شخص وراثت کے حوالے سے فائل کرے، پٹیشن دائر کرے، تو اس کا پوتا شاید اس کا فیصلہ سنے. ایسے ہمارا نظام ہے انگریزوں کا. لیکن اللہ کی کتاب گھنٹوں میں فیصلہ سنانے والی، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو فرمایا یہ فیصلہ کرے گی تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں گے. والفصل لیس بالہزل، یہ قول فصیل ہے، کوئی گویائی یا فضول بات نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، بہت فصیح کلام ہے، بلیغ کلام ہے. من ترکہ من جبار، جو کوئی اس کو سرکشی کی وجہ سے ترک کر دے گا، تکبر کی وجہ سے ترک کرے گا، قسمہ اللہ، اللہ اس کو پیس کے رکھ دیں گے. کچھ لوگوں نے کیا نا سرکشی کی اس کے ساتھ، اللہ نے ان کو پیس کے رکھ دیا. لیکن آج مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہیں ہم نے بھی اس کو چھوڑا ہوا تو نہیں ہے. سستی کی وجہ سے تو چھوڑا ہوا ہے، تکبر کی وجہ سے نہیں چھوڑا ہوا. لیکن کہیں یہ سستی تکبر میں نہ بدل جائے، سوچنے کی بات ہے. جلدی جلدی رجوع کرنا چاہیے، رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع ہونا چاہیے. کوشش کریں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزانہ تلاوتیں ہو رہی ہیں، اس تلاوت کو بڑھائیں، قرآن کے ساتھ رجوع بڑھ جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو من ترکہ من جبار، جو کوئی اس کو تکبر اور سرکشی کی وجہ سے چھوڑے گا، قسم اللہ، اللہ اس کو پیس کے رکھ دے گا. ومن ابتغى الہدی فی غیرہ، اور جو کوئی ہدایت کو قرآن کے علاوہ تلاش کرے گا، کہیں اور سے تلاش کرے گا، اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کر دے گا. ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، اور جو کوئی قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے حصے میں گمراہی آئے گی، وہ گمراہ ہو جائے گا. ہدایت کی کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 2، ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 186، ہدی للناس، اس میں ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن مجید بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے. تو ہدایت قرآن مجید سے ملے گی، قرآن مجید کے ساتھ جڑنا پڑے گا. وَهُوَ حبل اللہ المتین، اور یہ قرآن ہی حبل اللہ المتین ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک مضبوط وسیلہ اور سہارا ہے. وَهُوَ الذکر الحکیم، اور یہ محکم ذکر ہے، نصیحت نامہ ہے، دلوں کو نرم کرنے والی کتاب ہے. وَهُوَ صراط المستقیم، اور یہی ہے جو صراط مستقیم بھی ہے، سیدھا راستہ جنت میں لے جانے والا یہ قرآن مجید. هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، یہ وہی حق مبین ہے جس کے اتباع سے
جس کی پیروی سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں اور زبانیں اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتی. یعنی جیسے پچھلی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں تحریف ہو گئی، آج کوئی قرآن مجید کے اندر تحریف نہیں کر سکتا، رد و بدل نہیں کر سکتا. ولا یشبع منہ العلماء، اور علم والے علماء کبھی اس کے علم سے سیر نہیں ہوں گے. کوئی شخص آج بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کے اوپر عبور حاصل کر لیا. زندگیاں کھپانے کے باوجود بھی لوگ یہی کہیں گے کہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں. ہر کوئی، آپ معلوم دیکھیں، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اقبال جیسے جینیس کے لیے وہ اس کے مطابق موتی نکال کے لا رہا ہے، اور ایک ریڑھی بان مزدوری کرنے والا انسان بھی قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. قرآن کے موتی ہر انسان کے لیے، قرآن کی ہدایت ہر انسان کے لیے ہے، اور اس سے علم والے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کے اوپر عبور حاصل کر لیا ہے. یہ کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے علماء. ولا یخلق عن کثرت الرد، اور قرآن کی کثرت یعنی کثرت تلاوت سے یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا. کوئی شخص یہ نہیں کہے گا میں نے تو 50 دفعہ قرآن مجید پڑھ لیا اب دل نہیں کرتا. نہیں، جو 50 دفعہ پڑھے گا اس کا اگلی دفعہ خود دل کرے گا آگے پڑھنے کا، جو زیادہ پڑھے گا اس کا اور زیادہ دل کرے گا قرآن مجید پڑھنے سے. اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہفتے میں قرآن مجید مکمل کرتے تھے. 7 منازل تھی، ایک منزل ایک دن میں پورے پڑھتے تھے، اور 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل ہو جایا کرتا تھا. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبَهُ، اور اس کے عجائب سے مراد دقیق یا لطف دل کو لبھانے والی چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعْتَهُ حَتَّى قَالُوا، قرآن کی یہ شان ہے کہ جب جنہوں نے اس کو سنا، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر قرآن مجید سنا تو بے اختیار یہ بول اٹھے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بھی، ہم نے اس قرآن مجید کو سنا جو دلوں کو لبھانے والا ہے، ہم جو ہے وہ یہ رہنمائی کرتا ہے اور بھلائی کی جو ہے وہ طرف ہمیں جو ہے وہ پکارتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے. یہ جنہوں نے کہا، آپ اندازہ کیجئے پہلی مرتبہ سنا قرآن مجید جنہوں نے اور فوراً ایمان لے آئے. یہ تو میں اور آپ ہیں جو ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، کروڑوں مرتبہ سننے کے بعد بھی دل میں حرکت نہیں پیدا ہوتی. کیوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اگر سمجھ آ جائے تو دیکھیے جنہوں کی جماعت آئی پہلی دفعہ سنا تو کہا ہم نے سن لیا، یہ تو بڑا دل کو لبھانے والا ہے، رشد ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے یہ رشد کی طرف، ہم اس پر ایمان لے آئے. اب اس روایت کا جو آخری ٹکڑا ہے بہت اہم ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے بالکل سچی بات کی. دیکھنا چاہتے ہو قرآن والے کون ہیں؟ قرآن کے مطابق بات کر رہے ہیں تو قرآن والے ہیں، سچے لوگ ہیں. ومن عمل بہ اجرا، جس نے اس پر عمل کیا وہ تو مستحق اجر و ثواب ٹھہرا، اس کو اس کا اجر دے دیا گیا، یہ نہیں کہ بعد میں ملے گا، فوراً دے دیا گیا. ومن حاکم بہ عدلا، اور جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا، قرآن کے مطابق فیصلہ کیا، اس نے سچا اور عدل والا فیصلہ کیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اس کو ہدایت یعنی صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی. قرآن کی طرف بلانا یہ بہت بڑا عمل ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ خود صراط مستقیم پر گامزن کر دیتے ہیں. تو خود قرآن کی طرف چلنا ہے، دوڑنا ہے، اور لوگوں کو بھی قرآن کی طرف بلانا ہے. یہ ہے قرآن مجید کی عظمت، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اتنی طویل روایت ہم تک پہنچی ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہے نا کہ ہماری زندگیاں اس قرآن کے ساتھ لگ جائیں، ہم اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم اس کے لیے اپنے اوقات صرف کریں، اپنی اولاد وقف کریں کہ جو صرف قرآن مجید کا علم حاصل کر کے اس کو آگے بڑھائیں اور اس حدیث کا مصداق بن جائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں فرمان نبوی کے مطابق اس میں جو جو باتیں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید کی عظمت کی اور فضیلت کی اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
HFC خوبصورت فیملی ہال کے ساتھ، سب کچھ آپ کی پسند، ہوم ڈیلیوری کے ساتھ